Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Afsalus salati wa akmalus salam ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihil kiram wa ashabihil izam ajma'in. صبح نور کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح حضرت ابو انیس محمد برکت علی کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الموعظہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نصیحت. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ اکرم رسول معتصم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور وہ میرے اہل بیت سے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل بیت سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. احبہ یہ صرف محبت نہیں ہے جو عام محبت کسی باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ یہ درجہ احبیت ہے، سب محبتوں سے بڑھ کر محبت کرنا اور محبوب ہونا. اور ہمارے صوفیاء جو ہیں انہوں نے محبت کے یہ سوتے جہاں جہاں وہ گئے انہوں نے اس کو پھیلایا اور عام کیا، اور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے فیض حاصل کیا اور پھر اس کو زندگی کے مختلف زاروں اور زاویوں تک پہنچایا. ناظرین، 8ویں صدی عیسوی میں دنیا کے دو مختلف خطوں میں دو مختلف سپہ سالار اترے. اسپین میں طارق بن زیاد اور سندھ کے ساحلوں پر محمد بن قاسم. 800 سال وہاں بھی حکومت رہی اور 800 سال اس سب کانٹیننٹ میں بھی. لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا سیاسی زوال آیا تو وہاں سے اسلام بھی ختم ہو گیا، لیکن بر صغیر کے اندر مسلمانوں کا جب سیاسی زوال آیا تو یہ سیاسی زوال مسلمانوں کی دینی اقدار کو مکمل طور پر تباہ نہ کر سکا، بلکہ یہ اقدار اور روایات اپنی جگہ کسی نہ کسی طرح موجود اور مسلح رہیں. ایچ.آر. گبز نے بھی اس پر بہت تبصرہ کیا، اور اس نے شاید کیمبرج میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے کلچر کا بہت جگہوں پر مقابلہ کیا گیا، لیکن ہم اس کو بیں معنی مغلوب نہ کر سکے کہ جب کوئی بحران پیدا ہوتا تو صوفیہ کا طرز عمل اور اسلوب زیست اور طرز حیات اسلام کی مدد کو آ پہنچتا. یہ اس کا خیال ہے جو کہ کسی حد تک ہم اس کو درست سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان کے اندر بھی ایسا ہوتا، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر اسلام کے داعی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تھے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، جنہوں نے یہاں اپنی معاشرت اور اپنی زندگی کے وہ نقوش ثبت کیے تھے کہ جس کے سبب لوگ ان کے ساتھ محبت کرتے تھے اور پھر اسلام سے محبت کرتے تھے. ان کی وجہ سے وہ قافلہ علم و حکمت اور شریعت و طریقت کے سرخیل تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں ترائن کی لڑائی کے بعد غوری جب ایک فاتح کے طور پر حاضر خدمت ہوا، آپ کے گھٹنوں کو چھوا اور آپ کی خدمت میں نظر پیش کی، تو آپ نے فرمایا یہ نظر جو ہے، یہ اشرفیاں جو ہیں، یہ مقامی آبادی میں تقسیم کر دو. اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ تم کہیں باہر سے آئے ہو. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا. اور آپ نے فرمایا پتھورا اور پرتھوی جو تمہارے ہاتھوں مغلوب ہوا ہے، اس کے بیٹے کو اس کی جگہ اس وقت تک اختیار اور اقتدار سونپے رکھنا جب تک وہ راہ راست پر رہے، جب تک وہ تمہارا متی رہے، جب تک وہ اس ابتدائی اختیار اور اقتدار کو صحیح طور پر استعمال کرتا رہے. لارڈ میکالے مسلمانوں کے زوال اور سیاسی اقتدار چھن جانے کے بعد انگریز جب یہاں آئے تو یہاں میکالے نے یہاں طویل عرصہ گزارا
اور پھر 1935 میں اس نے ہاؤس آف لارڈز میں خطاب کیا. اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے طول و عرض پہ جائزہ لیا ہے. ہندو پہلے بھی مغلوب تھے, اب بھی مغلوب ہیں, لیکن ایک قوم ہے مسلمان جن کی جو فکر ہے اس کا نیوکلیس مسجد, مدرسہ اور خانقاہ ہے, اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خانقاہ ہے, اس لیے کہ جہاں خانقاہ بنتی ہے اس کے ایک پہلو میں مسجد اور دوسرے میں مدرسہ قائم ہوتا ہے. ہم مساجد میں جاتے ہیں تو مدارس میں جاتے ہیں تو وہاں آج بھی ایک جملہ لکھا ہوتا ہے, خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ. یہ ہماری سوسائٹی کے پلر ہیں, نیوکلیس ہیں, اور صوفیہ نے جہاں جہاں قیام فرمایا وہاں وہاں ان چیزوں کا اہتمام کیا, اور اس نے کہا کہ یہ بنیادی وہ مراکز ہیں جہاں سے مسلمانوں کو تقویت ملتی ہے اور ان کو یہ توانائی ملتی ہے, اور قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ ان کا جو ان کا تعلق ہے وہ صوفیاء کے ان اداروں کے سبب مضبوط اور مؤثر ہے. اس نے جو تجویز پیش کی, اس نے کہا کہ اگر تم ہندوستان میں اپنے اختیار اور اقتدار کو طول دینا چاہتے ہو تو پھر مسلمانوں کا ان کے ان انسٹیٹیوشنز کے ساتھ تعلق کو کمزور کرنا ہوگا, اور اس کے لیے پھر آگے اس نے جو تجاویز دیں کہ ان کا جو نظام تعلیم ہے جو مسجد, مدرسہ اور خانقاہ سے منسلک ہے اس کو ختم کر دیا جائے, اور ان کا جو اسلوب تدریس اور میڈیم آف تدریس جو فارسی میں ہے اس کو ختم کر کے انگریزی میں کر دیا جائے. اور اقبال کے الفاظ میں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و عرب سے نکال دو, اور افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج, ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو. برصغیر کی جدوجہد آزادی میں صوفیہ ملت کا کردار. ہمارے ہاں ایک یہ تاثر ہے کہ شاید صوفی جو ہے یہ سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے. نہیں, صوفی کا ہاتھ سوسائٹی کی نبض پہ ہوتا ہے, اور وہ قرآن کے اس اسلوب کو لے کر آگے چلتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ وہ اللہ کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کا اور غالب رکھنے کا جذبہ اور داعیہ لے کے آگے بڑھتا ہے. اور یہی جذبہ اور داعیہ اس خطے میں آزادی کی جتنے بھی تحریکیں چلی اور دنیا میں جہاں جہاں اس آزادی کی تحریکیں چلیں اس کا سرنامہ یہی تھا, اور اسی جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا کیا. اور آج کشمیر کے زاروں میں, وادیوں میں, وہاں مسلمان آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہی جذبہ اور ولولہ ہے. آج ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے, اور اس سے قبل جدوجہد آزادی میں صوفیہ ملت, ان کا کردار, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج بہت محترم اور معتبر شخصیات موجود ہیں. ایک مفتی ہیں, ایک ڈاکٹر ہیں اور ایک پروفیسر ہیں. اقبال نے تو 4 عناصر کا کہا تھا, لیکن ہمارے پاس کم از کم 3 عناصر موجود ہیں. مفتی محمد طاہر تبسم قادری, مفتی علامہ محمد طاہر, علامہ انہوں نے کٹوا دیا ہے لیکن علامہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ہمارے تعلیمی اور تدریسی حلقوں کی ممتاز اور معتبر شخصیت ہیں, اور 92 کے اوائل دور کے اس قافلے کے ساتھی ہیں جب یہاں علمی اور فکری طور پر اس کے خد و خال استوار ہو رہے تھے. اور ہمارے دوسرے مہمان ڈاکٹر طاہر حمید تنولی, اقبالیات کے ماہر ہیں, 92 کے ویورز جو ہیں ان سے آشنا ہیں اور یہ ان سے آشنا ہے. اور ہمارے تیسرے مہمان پروفیسر محمد یوسف عرفان, اقبالیات کے ماہر ہیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے یقیناً کوئی ایسی بات کہیں گے جو دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے. آج علامہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز ہے. موضوع آپ نے سن لیا, میں کوئی سوال نہیں پیش کرتا, چاہوں گا کہ آپ ایک اجمالی سا خاکہ ایسا ہمیں عطا کریں کہ جس کی روشنی میں ہم پھر آگے بڑھ سکیں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اجمالی خاکہ اور تفصیلی خاکہ بھی تو آپ نے اپنے انٹرو میں پیش کر دیا ہے, خد و خال پروگرام کے واضح کر وہ کسی نے آپ ہی لوگوں سے سنا جمال ہم نشیں در من اثر کر, جی جی بے شک, کہ وہ کسی نے گلاب کی مٹی سے پوچھا تھا کہ تم میں یہ خوشبو کہاں سے آئی, تو اس نے کہا یہ گلاب جو اگا ہوا ہے نا اس کی تو علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان سے جی بے شک آپ کا جمال ہم میں اثر کر رہا ہے, اور وہ 4 عناصر میں چوتھے سید شامل کر لیں تو 4 عناصر پورے ہو گئے جی. اور علامہ سے انکار کی وجہ سے نہیں کٹوایا تھا, صرف اختصار کی وجہ سے, طوالت نہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ٹاپک ہے اور بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی,
کہ صوفی در حقیقت ہوتا ہی حریت فکر کا امین اور علمبردار ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں اگر اس کو اس سے بھی آگے لے جانا چاہوں تو وہ یوں ہے کہ یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو آزاد کروانا اور آزادی کے میننگز سے روشناس کروانا اور آزادی کی نعمت کی قدر کروانا، یہ در حقیقت نبوی مشن ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو دو اس حوالے سے بڑی واضح اگزامپلز ملتی ہیں، ایک نمرود کی اور ایک فرعون کی، اور دونوں نے انسانیت کو اپنے اس جھوٹے خدائی کے روب و دبدبا کے اندر جکڑا ہوا تھا، پنجہ استبداد میں جکڑا ہوا تھا۔ دونوں سے آزاد کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی۔ سبحان اللہ، ایک جگہ خلیل اللہ کی اور دوسری جگہ کلیم اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک نے کہا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرمایا ہم آل فرعون کے اس عذاب سے تمہیں نجات دے رہے ہیں، اور نجات کس کے ذریعے دے رہے ہیں؟ اپنے پیغمبر کلیم اللہ کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ انہی علماء کے بارے میں ہے جو علماء ربانیین ہیں، سبحان اللہ، صوفیاء کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی زندگی کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو جب وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے ہیں واہ، اور جب اس کا ورد کرتے ہیں اور اس کا وظیفہ وہ اپنے مریدین کو یاد کرواتے ہیں، تو وہ در حقیقت یہ جو لا الہ ہے نا، تو ظاہر ہے وہ معبودان باطلہ سے اس کو آزادی دلوا رہے ہیں اور ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں۔ اور وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ یہ ہے وہ بات، یہاں بھی آزادی اور حریت فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر صوفیاء کرام کیوں نہ اس مشن کے علمبردار ہوں، کیوں نہ اس کشتی کے ناخدا ہوں۔ آپ سمجھتے جو بھی آپ آیت پڑھ رہے تھے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میرے ذہن میں دوسری آیت کریمہ آ رہی تھی جس کے اندر نبوی مشن کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہمارے ہاں ہم نے اس کی تقسیم کر لی، کہا کہ یہ مولوی ہے، یہ صوفی ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک جامع جو ضابطہ حیات اور پیکج ہے دین کا اور اسوہ رسول کا، اس کا جو علمبردار ہوتا ہے وہی اصل میں عالم ہوتا ہے اور وہی صوفی ہوتا ہے۔ اور صوفی جو ہے وہ عالم ہوئے بغیر صوفی ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، بالکل بلا شبہ ایسی بات ہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر کے اندر اسلام کی 1450 سالہ تاریخ کے اندر جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں بپا ہوئیں اور کامیابی کی منزل سے ہمکنار ہوئیں، تو در حقیقت اس کے پس پردہ صوفیاء کرام کا کردار تھا۔ سبحان اللہ۔ کہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے اور کہیں انہوں نے لوگوں کو آگے کھڑا کر کے بیک سے ان کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں۔ اور آپ کی مراد اس سے حضرت مجدد الفسانی ہو سکتے ہیں، اور اس سے پہلے میں کہتا ہوں کہ اقبال قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن کسی اس خطے کے پہلے آدمی نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اسلام قبول بھی تو کسی صوفی کے ہاتھ پہ کیا تھا جناب۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی، آج کا دن بھی ایسا ہے اور موضوع بھی ایسا ہے جو بہت متعلق ہے۔ آج پوری قوم یوم یکجہتی کشمیر منا رہی ہے، اور کشمیر کی جد و جہد آزادی جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاید UN کے اوپر ایجنڈے کے اوپر اس دور کا سب سے طویل عرصے کا حامل انفنشڈ ایجنڈا ہے، انسیٹلڈ ایجنڈا ہے جو پڑا ہوا ہے، اور یہ عالمی ضمیر کے بھی متوجہ کرنے کا دن ہے کہ کس انداز سے کشمیر کے اندر ظلم اور ستم بپا ہے۔ اور جب ہندوستان تقسیم ہوا تو 12 اگست 1947 کو آل جموں مسلم کانفرنس نے یہ قرارداد منظور کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے، اور اس کے بعد جو مہاراجہ کشمیر تھا اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر دیا، جس کے اندر جو بھی تھا سلسلہ اس کو قوم نے قبول نہیں کیا، اور 23 اگست 1947 کو وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پھر اکتوبر میں مہاراجہ کو کشمیر چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ 28 اکتوبر کو کشمیر جو فوجیں اتار دیں، اور پھر اس کے بعد سے آج تک ایک وہاں پہ خون
ہم ان کی ہو رہا جو ایک طویل جدوجہد ہے اس کو خراج تحسین بھی اور پاکستانی قوم کا اظہار یکجہتی جو ہے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، اور ہمارا یہ پروگرام بھی ظاہر اسی کا سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو جب ہم ذکر کر رہے ہیں صوفیاء کی اور صوفیاء کی جدوجہد کی آزادی کے اندر، تو چونکہ کشمیر کا دن ہے تو میرا خیال ہے ہمیں بات شاہ ہمدان سے شروع کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، کیونکہ شاہ ہمدان وہ شخصیت ہیں جنہیں معمار کشمیر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 14 اگست آج خود بات آگے آ جائے گی کہ خود اقبال جو ہیں جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا وہ بھی تو کشمیری خاندان بلا شبہ بلا شبہ اقبال کا آپ نے نام لیا، حضرت علامہ کا 14 اگست 1931 کو لاہور میں کشمیر ڈے کے موقع پہ مظاہرہ تھا، تو اس میں علامہ بھی تھے۔ تو علامہ نے اس میں جو اشعار پڑھے تھے وہ شاہ ہمدان سے متعلق ہی تھے کہ کشمیری جو جد و جہد کر رہے ہیں یہ جد و جہد کیسے منزل پہ پہنچے گی، اور انہی اشعار کو علامہ نے آگے جاوید نامہ میں بیان کیا کہ جب وہ شاہ ہمدان سے ملتے ہیں اور پورا کشمیر کا مقدمہ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ کشمیر والوں کے ساتھ کیا ہوا کہ دہکاں و کشت و جوئے و خیاباں فروختن قومیں فروختن وچے ارزاں فروختن، کہ یہ حال ہوا ہے کشمیر کا، تو ہے شاہ ہمدان اس کا حل کیا ہے؟ تو بات آپ بھی کہہ رہے تھے، مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ صوفیاء نے وہ سپرٹ دی ہے، شعور بھی دیا ہے، کردار کی تشکیل بھی کی ہے، اور پھر میدان عمل میں رہنمائی بھی دی ہے، رول بھی پلے کیا ہے کہ جد و جہد آزادی رہے اور منزل تک پہنچے۔ اور یہ جیسا طاہر تبسم صاحب نے فرمایا ہے کہ کہیں انہوں نے لیڈ کیا ہے، کہیں انہوں نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر رہنمائی کی ایسا ہی ہے، کہیں وہ بنیاد کا پتھر بنے ہیں اور کہیں پیشانی کا سرنامہ بنے، ایسا ہی ہے، یعنی انہوں نے جو ایک قافلہ تھا جد و جہد آزادی کا اس کو روح عطا کی ہے۔ اچھا، اب اس کا جواب شاہ ہمدان کیا دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں اصل شاہی چیز اندر شرق و غرب یا رضائے امتاں یا حرب و ضرب۔ تو ہم نے مجھ سے یہ پوچھا اقبال، کشمیری اپنی آزادی تک کیسے پہنچے؟ تو دو ہی طریقے ہیں، امت اکٹھی ہو جائے اور باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر جو یہ ضرب و حرب ہے اور یہ جو جد و جہد کرنا ہے یہ کبھی بھی خالی نہیں رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ایک جذبہ پیدا کیا صوفیاء نے عامات الناس کے اندر، عوام کے اندر، اور شاہ ہمدان نے جب کشمیر میں قدم رکھا تو انہوں نے پورے کے پورے کشمیر کے ماحول کو اور کشمیر کی پوری فضا کو، اس کے کلچر کو اسلام سے آشنا کر دیا۔ یعنی کشمیر کے بادشاہوں سے لے کے حکمرانوں سے لے کے عام آدمی تک سب کو شاہ ہمدان نے متاثر کیا۔ یعنی آپ کو امیروں کا شیخ کہتے ہیں، علماء کا، مشائخ کا، عوام کا شیخ کشمیر کے اندر آپ نے یہ رول پلے کیا، اور ہر سطح پہ آپ نے ایک ایسا کریکٹر جو بلڈ کیا۔ آپ دیکھیں آج تک کشمیر کے اندر ہمیں شاہ ہمدان کے اثرات اور ان کی جو برکات ہیں وہ رواں دواں نظر آتی ہیں۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ علماء کے اندر آپ نے وہاں پہ مدارس قائم کیے، حدیث کا جو روایت تھی اس کو تازہ کیا، اس کو جاری کیا۔ عامات الناس کے اندر رہن سہن، ان کے عادات و اطوار، ان کی تہذیبی طریقہ کار، حتیٰ کہ وہ صنعتیں جو نو مسلم ہوتے تھے، جن کو ابھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کا مسئلہ ہوتا تھا، جو اپنی پچھلی سوسائٹی سے کٹ جاتے تھے، تو ان کو بلڈ اپ کیا، اور وہ سارے کے سارے جو فنون جو شاہ ہمدان نے شروع کیے تھے آپ دیکھیں آج تک کشمیر میں زندہ و پائندہ موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفیاء کے اندر انہوں نے اصلاح کی، اور جو جذبہ ایک حقیقی معنی میں جذبہ حریت اور دین کے اوپر استقامت اور اپنی آئیڈینٹی کے اوپر۔ اچھا، میں اب یعنی آپ کی بات سے مجھے جو روشنی محسوس ہوئی، رہنمائی ملی کہ صوفی اور اس کی خانقاہ سوسائٹی کا، مسلم سوسائٹی کا اس خطے کا بیسک کمپوننٹ ہے، جس سے ہمارے تہذیبی، ملی، قومی، دینی جو شعار ہیں وہ گرو کرتے ہیں، فروغ پاتے ہیں، ارتقاء حاصل کرتے ہیں۔ اور جو مفتی طاہر تبسم صاحب نے بات کی وہ بھی بہت اہم ہے کہ کوئی صوفی اس وقت تک صوفی ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ مبادیات دین سے آگاہ نہ ہو۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا حضرت داتا صاحب کے بارے میں کہ عہد فاروق از جمالش تازہ شد، اور دوسری بات کہ پاس بان عزت ام الکتاب۔ میں پروفیسر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، آج باتیں بہت ہیں اور جو ہیں بات سے بات ظاہر ہے، تو آج ایک اور ہمیں جس جو ایڈیشن ہمارے ساتھ میں صوفیاء کا آ رہا ہے، ہم صوفی کو دین سے الگ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایک صوفیاء کا اسلام، یعنی یہ شاید اس فورم کے شایان شان وہ لفظ نہ ہو، میں بولنا جو چاہتا ہوں کہ اس کے یعنی شیر ہو اس کے منہ میں دانت نہ ہو،
کہ صوفیہ جو ہیں اگر صوفی کا دین سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ کس تبلیغ اور کس مشن کے ساتھ کسی خطے میں آتا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ بنیادی طور پر جو صوفیزم ہے یا صوفی ہے وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، اور خانقاہ جو ہے یہ معاشرے میں رچی بسی ایک بستی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام کا بنیادی نقطہ ہی یہ ہے، جہاں سے آپ نے ذکر کیا، کہ اسلام استعماری مذہب نہیں ہے، استعماری نظام نہیں ہے۔ یہ لوگ جہاں گئے وہاں رچ بس گئے، وہیں کا حصہ بن گئے، اور وہی یہ خوبی ہے کہ یہاں زوال کے بعد بھی مسلمان قائم دائم ہیں۔ اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، جیسے ابھی شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا، تو ان کی جہاں قرآن و سنت پر استوار کرنے کی معاشرے کو کوشش تھی، وہاں دوسری کوشش سیاسی بھی تھی۔ مثلا سلطان شمس الدین تھے، ادھر فیروز شاہ تغلق تھے، ان کی باہم چپکلش چل رہی تھی، تو یہ اتنے با اثر اور مؤثر تھے کہ ان کی باہم صلح کرائی، کیونکہ مسلمانوں کا متحد ہونا کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور جہاں تک یہ کہ بھئی خطے سے یا پوری دنیا سے آپ روحانیت یا صوفیزم یہ نہیں نکال سکتے، یہ ہماری شخصیتوں کا حصہ ہے، ظاہر ہے انسانی وجود سے روح نہیں نکل سکتی تو پھر روحانیت کیسے نکل سکتی؟ یہ ہماری قوموں کا حصہ ہے۔ اور کشمیر جو ہے یہ مرکز ہے، جیسے ہندوستان میں تبدیلیاں آتی ہیں بر صغیر میں، وہ کابل سے لے کے نیچے تک ہوں، وہ کشمیر سے گزر جاتی ہیں۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کشمیر ہماری ضرب و حرب جو لفظ استعمال ہوا ہے حضرت علامہ کی طرف سے، وہ بڑا پرمعنی ہے۔ ضرب و حرب وہ ہے کہ یہاں پر صوفیہ آج بھی یعنی اپنی خدمات دے رہے ہیں، جیسے کہ کھڑی شریف بخش، اب وہ یعنی کچھ صوفیہ جو ہیں وہ یعنی صوفیہ ایک تشبیہ دی، وہ جیسے آپ نے ذکر کیا ہے کہ کشمیر کے اندر حضرت شاہ ہمدان ہیں، پھر کھڑی شریف جو شاید کشمیر اور پنجاب کے بارڈر پر ہیں، اور جو صوفیہ کی تعلیمات، جو ان کے افادات، ان کے ملفوظات اور ان کا کلام، وہ حضرت پیر میر علی شاہ ہوں، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری ہوں، حضرت پیر جماعت علی شاہ ہوں، یہ وہ قافلہ ہے جن کے آنکھوں کے سامنے مسلمان ابتلا میں آئے، اور پھر ان کی دعاؤں و توجہات سے قوم نے دوبارہ گرو کیا اور ارتقاء کی منزلیں طے کی۔ کشمیر کا وہ حصار ہے جہاں سے لوگ کشمیر جاتے رہے۔ کشمیر جو ہے جہاں یعنی افغانستان سے لوگ آئے، سینٹرل ایشیا سے آئے، ایران سے آئے، اور یہاں پر وہ رچ بس گئے اور انہوں نے معاشرے میں اسلام کو فروغ دیا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ سارے عالم تھے۔ علم شریعت جب طریقت پہ اس وقت بدلتی ہے جب آپ شریعت کو عمل بنا دیتے، سبحان اللہ، اور عمل جو ہے وہ انسان کو متاثر کرتا ہے، اقوال اتنے نہیں کرتے۔ اب دیکھیے کہ بلبل شاہ جو پہلے ہیں، اور رنجن شاہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا، وہاں سے جب سلسلہ چلتا ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ کشمیر کو حضرت میاں محمد بخش صاحب نے جو سیف الملوک میں تشبیہ دی ہے کہ فاختہ سے دی ہے، واہ سبحان اللہ۔ اور وہ ضرب و حرب کا یہ ہے کہ ایک شکاری اسے شکار کرنا چاہ رہا ہے، اور دوسری طرف عقاب اسے دبوچنا چاہتا ہے، جو عالمی عقاب ہے، یہاں پر شہباز ہے ہمارا۔ تو ایک چیز اللہ کی بھیجی ہوئی وہ آ کے شکاری کو ڈستی ہے، نشانہ خطا ہوتا ہے، اور وہ جا کے عقاب کو لگتی ہے، اور فاختہ کشمیر جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آج بھی اگر اس تشبیہ کو دیکھا جائے تو کشمیر جو ہے وہ عالمی طاقتوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ سب نے تلواریں تان رکھی ہیں، بندوقیں تان رکھی ہیں، تیر تان رکھے ہیں، مگر یہ کہ وہ دین کی اور اللہ کی، وہ اللہ پر ایمان اور توکل، اور جیسے کہ یہ اب تقریباً 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ گھروں میں کرفیو لگا ہوا ہو اور وہاں پہ زندگی چل رہی ہو؟ یہ وہ توکل ہے، یہ وہ خواہش ہے، وہ تمنا ہے، وہ عزم ہے جو کشمیریوں کو زندہ رکھے ہوا ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس میں کشمیر کی آزادی جو ہے وہ جہاں صوفیہ نے وہاں پہ کام کیا ہے، اور آج بھی جب تک معاشرے کو قرآن و سنت پر استوار کرنے میں جتنا صوفیہ کا کردار ہے، اولیاء اللہ کا کردار ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ بہت اچھی خوبصورت بات کہ صوفیہ جو ہیں ان کا اسلوب زندگی، طرز زیست، اسلوب حیات جو ہے یہ زندگی کو بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، اور ہمارے روحانی اخلاقی جو زاویے ہیں ان کو بھی حسن اور خوبی سے آراستہ کرتا ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں، اور بالخصوص اس خطے میں، اور آج کشمیر کے حوالے سے کہ وہاں اس قدر مصائب اور ابتلا کے باوجود ان لوگوں میں زندگی کی اگر خو اور رمق موجود ہے
تو وہ اس شاہ ہمدان کے سبب اور ان صوفیاء کی تعلیمات کے سبب کہ جو انہیں آگے بڑھنے اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کا ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، درود شریف پڑھیے بھی اور سنیے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً کتب اللہ لہ قراءۃً۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اس کے لیے قیرات ہے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح احد پہاڑ کا کوئی وزن نہیں کیا جا سکتا، اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عقیدت، ارادت اور محبت سے درود پڑھنے کا جو اجر ہے اس کو بھی پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے تو آج کے اس اہم موضوع پر اپنے اسکالر سے مزید بات کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اقبال نے کہا تھا کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، لیکن کوئی چیز تو اس سے بھی بڑھ کر خوبصورت ہے جس کے لیے کشمیری اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لے کر سر بازار پھر رہے ہیں۔ اختر شیرانی نے کہا تھا کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری آبرو آزادی میرا ایمان ہے۔ عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں اس خطے میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ دین اور آپ کے صوفیہ کی جماعت کی لیڈرشپ میں ہمیں عطا ہوئی، اور زمانہ قریب میں ہمیں جب 1857 کا بحران اور کرائسس اس خطے میں آیا تو پھر ہمیں وہ اکابر صوفیہ، کہیں مولانا فضل خیر آبادی ہیں ان کا دبستان ہے، اور کہیں ہمیں دیگر خانقاہیں پیر صاحب مانکی شریف ہیں، پیر صاحب علی پور شریف ہیں، اور یہ وہ قافلہ ہے جنہوں نے جو تحریک پاکستان تھی اس کو سپورٹ کیا۔ اور ایک موقع پر قائد اعظم مانکی شریف کے پیر آف مانکی شریف نے ان کا اتنا اعزاز اور اکرام کیا کہ جیسے کسی بڑے شیخ کا کرتے ہیں۔ سردار ابتر نشتر ساتھ تھے، واپسی پر انہوں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ یہ پیر صاحب نے آپ کا بہت زیادہ اکرام کیا، تو انہوں نے جو بات کی وہ میں آج اپنے ناظرین کی نظر کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیر صاحب کو پتہ ہے کہ وہ جس آدمی کا اکرام کر رہے ہیں یہ ان کا اور ان کی قوم کا کسی جگہ پر سودا نہیں کرے گا۔ امانت اور دیانت کے جو تصورات نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پھر اس کی لیڈرشپ کو عطا کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیڈر میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آج یہ ہم جب بر صغیر میں دیکھتے ہیں کہ مختلف آزادی کی تحریکیں ہیں، اور پھر اس میں صوفیہ ہیں، اور پھر اس میں جو عہد حاضر کے جو مختلف دبستان ہیں انہوں نے قیام پاکستان سے قبل بھی اپنی کاز کے لیے قربانیاں دیں، اور قیام پاکستان کے بعد بھی وہ جو مقاصد تھے ان کو صحیح سمت دینے کے لیے ہمیشہ اس پر اپنی توجہ مرکوز بھی رکھی، اور جہاں کہیں کوئی چیزیں ٹیڑھی میڑھی ہونے لگیں تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی قیادت کی، میدان عمل میں سے لیڈ کیا ہے۔ افسر جو آپ نے کوسچن ریز کیا تھا بڑا اہم، کہ مغرب جس صوفی ازم کو فروغ دینا چاہتا ہے یا جس صوفی اسلام کی وہ بات کرتا ہے، تو در حقیقت وہ یہ چاہتا ہے کہ شوخی گفتار تو ہو لیکن مستی کردار نہ ہو۔ واہ! میں سمجھتا ہوں کہ محققین نے تصوف پر جو ریسرچ کرنے والے اور سند مانے جانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا سب سے پہلا صوفی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، واہ کیا کہنے، اور کہتے ہیں تصوف کے لٹریچر پر وہ پہلا سینٹنس ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی زبان سے نکلا تھا، اب کہت لہم اللہ و رسولہ۔ واہ! اب حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی جماعت کے جتنے صوفیاء ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اسلام کی پہلی ٹیم اور ہراول دستہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ مصطفیٰ کی خانقاہ پہ پلنے اور پڑھنے والے اور نگاہ ناز میں بیٹھنے والے، تو ان کا تعارف جو سنگل لائن کے اندر کروایا گیا نا وہ یہ ہے کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ واہ سبحان اللہ! وہ رات کے راہب اور دن کے مجاہد تھے۔ سبحان اللہ! تو صوفی در حقیقت یہ ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے، بتا دیا گیا کہ صوفی ہوتا کون ہے۔ اب کشمیر کے اندر اگر 6 ماہ گزر گئے ہوں اس جنت نظیر وادی کو جیل کی صورت اختیار کیے ہوئے، اور وہاں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو، نسل کشی ہو رہی ہو، وہاں عصمتیں تار تار ہو رہی ہوں، سہاگ اجڑ رہے ہوں، اور کسی صوفی کے کان پر جوں نہ رینگے اور وہ اپنے حجرے میں بیٹھا رہے، تو اقبال نے کہا تھا
کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ ہم نے یہ پہلے جملے کا صرف پہلا حصہ جو ہے نکل کر خانقاہوں سے، ہم خانقاہوں سے نکل گئے، نکلے ہیں اور مشن پر نکلے ہیں، اور مشن پر نکل گئے۔ دیکھیے قرآن پاک نے کہا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو چونکہ موضوع صوفیاء کا کردار ہے، ادروائز اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کشمیر کے ایشو پر کسی کا بھی کوئی حوصلہ افزا کردار سامنے نہیں آتا۔ ہمارے حکمرانوں کو اگر آپ دیکھ لیں، جتنے بھی دیگر زندگی کے طبقات ہیں، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے آنکھیں بند کر لی اور اپنی اپنی زندگیوں کے اندر مگن ہو گئے، کشمیر کو ان کے سپرد کر کے اور اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہو گیا، تم زمین کے ساتھ چپک کے بیٹھ گئے ہو، حالانکہ تمہارے کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو بھائی ہیں مسلمان، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا ظاہر ہے ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے وہ الرٹ ہے، اور جو قومی قیادت ہے اور ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جو آج آپ نے ابتدا میں بہت خوبصورت بات کی کہ صوفی جو ہے وہ فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ ہوتا ہے، اور اپنا سب کچھ دین پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ اور جو پہلا جملہ یہ آپ نے فرمایا، شاید کشیری نے بھی لکھا کہ اقبال نے پھر اس کو کوٹ کیا کہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس کا چشم جہاں میں ہو اعتبار، بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدان، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغی، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے بس خدا کا رسول بس۔ تو جو آزادی ہے وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک وہ آستانہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تنولی صاحب، یہ لیڈرشپ جو چل رہی ہے، جو قیادت کشمیریوں کی، اور یہ جو کارواں ہے اور یہ جو قافلہ ہے، یہ انشاءاللہ اپنی منزل کو پہنچے گا۔ ظاہر ہے اس میں مصائب اور مختلف چیزیں ہیں، تو آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو آزادی کی تحریکیں ہیں، اور پھر ہمارے جو صوفیاء ہیں، اور پھر بالخصوص شاہ ہمدان ہیں، اور پھر حضرت اقبال جو وہیں سے چلے اور ان کا نسب وہاں سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو الہ آباد کا خطبہ ہے جس میں انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا اور پاکستان بنانے کا خیال عطا کیا، اور یہ خیال جو ہے مجھے حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ اور یہ ان کے جو سوانح نگار ہیں، وہ جنہوں نے پروفیسر مسعود، جنہوں نے حضرت داتا گنج بخش ایک روحانی سوانح عمری اس عنوان سے لکھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بنیادی طور پر پروفیسر صاحب جو انگلش لٹریچر کے آدمی تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے علامہ اقبال زندگی کے آخری لمحوں میں تہجد یا اس سے ذرا پہلے داتا صاحب حاضر ہو جاتے تھے، اور روزگار فقیر میں اس میں ذکر کیا فقیر صاحب نے کہ میں آتا تھا، گاڑی کا سائرن ہارن ہلکا سا دیتا تو اقبال وضو کر کے بالکل تیار ہوتے تھے، فوراً آتے داتا صاحب کی بارگاہ میں طویل حاضری دیتے اور کہتے کہ یہ پاکستان کی آزادی کا خیال مجھے حضرت داتا گنج بخش کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ یہ صوفیاء حریت فکر و عمل کے امین بھی ہیں، نقیب بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو آگے لے کے بھی چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا۔ دراصل ایک بنیادی فرق جو ہے صوفیاء کی تھنکنگ میں، صوفیاء کی فکر میں اور عام فکر میں، وہ یہ ہے کہ صوفیاء جو روح کی گہرائیوں سے جس چیز کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک تائید ازدی کار فرما ہوتی ہے۔ وہ تائید ازدی انجام کار آپ کو منزل تک لے کے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خطبہ الآباد کا آپ نے ذکر کیا، تو خطبہ الآباد کے اینڈ میں علامہ نے جو باتیں کہی ہیں وہ بغیر صوفیانہ فکر کے پاسبل نہیں ہے کہنا۔ میں ایک جملہ، چونکہ ہمارا موضوع نہیں، ایک جملہ اس میں عرض کرنا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام کے مطالعے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے، ایٹ کریٹیکل مومنٹس آف دیئر ہسٹری اٹ از اسلام ہو سیو دا مسلمس اینڈ ناٹ وائس ورسا۔ مسلمانوں پہ جب بھی نازک وقت آیا ہے اسلام نے مسلمانوں کو بچایا، مسلمانوں نے اسلام کو کبھی نہیں بچایا۔ ڈاکٹر صاحب یہ وہ آئیڈیا ہے جس نے پاکستان بنایا ہے۔ کشمیری کس بات، کشمیریوں کی طاقت کیا ہے؟ کشمیریوں کی طاقت یہ ہے کہ موت ہمیں زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ مسلمان مر کے مرتا نہیں ہے، زندہ ہوتا ہے۔
جس قوم کے اور ہمیں یہ قبرستان، کل پرسوں بھی کہیں بات کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب جس قوم کے قبرستان جو ہیں شہادت کے تصور کے تحت کافروں کے شہروں سے زیادہ زندہ ہیں، اس قوم کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ کشمیریوں کی طاقت ہے. آپ تصور کریں کہ کتنا لمبا سفر انہوں نے، کہ کون سی نسل چل رہی ہے وہاں، لیکن کیا وہ ان مظالم نے اس تاریخ کو دبایا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ جو صوفیاء کی فکر ہے، اور تاریخ پاکستان کو ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر اس کے پیچھے صوفیاء کی سپورٹ اور فکر نہ ہوتی، ایک ریفرنس آپ نے بھی دے دیا پیر صاحب مانکی شریف کا، یہ جدوجہد اپنی منزل پہ نہ پہنچتی. 36 میں قائد اعظم سے پوچھا گیا پاکستان کے بارے میں، قائد اعظم نے فرمایا دس از دی آئیڈیا آف اسٹوڈنٹس ناٹ فیزیبل ایٹ آل. بھی کیمبرج میں بیٹھے ہوئے 3-4 اسٹوڈنٹ ہیں، رحمت علی، یوسف ہٹر، وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. یہ پاکستان بننے والی چیز نہیں ہے. اس سے پہلے 1925 میں آل انڈیا سنی کانفرنس قائم کی گئی، جس کے صدر کون تھے؟ پیر جماعت علی شاہ محدث. سبحان اللہ. سیکرٹری کون تھے؟ سبحان اللہ. مولانا نعیم الدین مراد آبادی. سبحان اللہ. انہوں نے کیا، ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ 2 قومی نظریہ. یہ تحریک پاکستان بالکل اپنے دباچے میں ہے. 2 قومی نظریہ ہے. اچھا، اس کے بعد 46 میں جو آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی، اس میں انہوں نے کیا اناؤنس کیا؟ اگر قائد اعظم پاکستان کے مطالبے سے ہٹ بھی جائیں، ہم نہیں ہٹیں گے. واہ 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 واہ. اس نے کیا دیا ہندوستان کو؟ کون سی لیڈرشپ دی؟ عبدالحمد بدایونی، کتنا بڑا آدمی ہے. عبدالحلیم میرٹھی، ابو الحسنات، ابو البرکات، پیر صاحب زکوڑی، پیر مانکی، عبد الرحمن برجونڈوی، محدث کچھوچوی. ڈاکٹر صاحب یہ وہ لوگ تھے جب قائد اعظم نے جہاں پہ کانگریس کا رول تھا سرحد کے اندر، کانگریس کی حکومت تھی، تو ریفرینڈم کا معاملہ آیا بنو کے اندر 1946 میں. پیر صاحب مانکی شریف نے پاکستان کانفرنس کی، اور اس کے بعد انہوں نے پورے سرحد کے اندر ایک کمپین چلائی. اور سندھ کے اندر پیر پگارا کے اباؤ اجداد جو تھے انہوں نے جس طرح اور اس خطے میں سب سے آخر میں اگر کسی نے انگریز کا تسلط اس کو تسلیم کیا ہے تو سندھ میں پیر صاحب پگارا کے فالوور ہروں کی وجہ سے. ایسا ہی ہوا ہے. تو اب یہ جو پیر صاحب مانکی صاحب کی جدوجہد تھی، پیر صاحب زکوری شریف کی جدوجہد تھی، باوجود اس کے کہ وہاں پہ کانگریس کا اقتدار تھا، جب ریفرینڈم ہوا تو فیصلہ پاکستان کے حق میں ہوا. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ پیر صاحب محدث کچھوچوی نے جو 46 میں ایک اپنا صدارتی خطبہ جو دیا تھا، اس میں ایک جملہ میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے جو پاکستان کے حق میں جس انداز سے بات کی، انہوں نے کہا لفظ پاکستان کہنے سے جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو اس سے اذیت ہوتی ہے، وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ ہماری پہچان کی بنیاد بن گیا. آپ پاکستان کے نام کی تسبیح کیا کریں. واہ، اپنے مریدوں کو انہوں نے یہ درس دیا، یہ سبق دیا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. ایک شعور پیدا کیا صوفیاء نے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اس سے کیا ہوا؟ آپ کی جدوجہد اس نہج پہ چلی گئی، برطرف اندیشہ سود و زیاں. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، UPCP والے کیوں آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ ان کو کیا مل رہا تھا پاکستان میں؟ جو مسلم اقلیتی صوبے تھے وہ کیوں آپ کے ساتھ کھڑے تھے؟ وہ صرف نظریے کے لیے کھڑے تھے. جب میں پروفیسر صاحب چاہوں گا کہ یہیں سے آپ بات آگے شروع کر دیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے اور میں اپنی کسی بات سے سوال میں کوئی مزید آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا. حقیقت یہ ہے کہ قومیں نظریے سے زندہ رہتی ہیں اور فکر و عمل جو ہے وہ ان کی کامیابی کا ضامن ہے. کیا کہنے؟ کشمیر جنت الاولیاء ہے. سبحان اللہ. اس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، اور یہ اولیاء کا تسلسل جو ہے وہ خواہ سہروردی ہوں، خواہ نقشبندی ہوں، کبراوی ہوں یا دیگر ہوں، وہ اس وقت سے چل رہا ہے اور تاحال موجود ہے. اور یہ تمام اولیاء اللہ، آپ ایک بہت خوبی کی بات ہے کہ تمام عالم ہونے کے ساتھ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، انشا پرداز ہیں. ذخیرۃ الملوک لکھتے ہیں شاہ ہمدان، اسی طرح دیگر کتابیں جو ہیں. اور حضرت علامہ بھی اسی تسلسل میں شامل ہیں اولیاء اللہ کی، جو کشمیر سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے امت کو یعنی آزادی کی راہ دکھائی اور آزادی کے لیے قائد بھی منتخب کر کے دیا، اور اس کے لیے پھر جد و جہد عملی بھی کی، سیاست میں حصہ لیا. جہاں تک یہ ہے کہ صوفیاء کا تعلق ہے، صوفیاء جب یہاں آئے ہیں، اہل مسلمان آئے ہیں، تو ڈسکوری آف انڈیا میں پنڈت نہرو لکھتے ہیں کہ ہندوستانی معاشرہ یا ہندو معاشرہ جو تھا یہ ایک سٹیگننٹ پول تھا، یعنی ایک تالاب تھا جس سے سڑاند آ رہی تھی. مسلمانوں نے اسے پانی کو رواں دواں کیا. اب جہاں پر جب اثرات پڑے تو 2 قسم کے تھے، جس کی وجہ سے ہماری فکر حریت میں تیزی بھی آئی اور فکر حریت میں یعنی کمی بھی آئی. اب یہاں پر یہ ایک بھکتی تحریک تھی یا دیگر اثرات بھی پڑے کہ ملا جلا سا ایک بندوبست چلا، مگر جن اولیاء کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ قرآن و سنت کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے، اور طریقت جو قرآن و سنت کی چلتی پھرتی تصویر تھے وہ علیحدہ رہے. اب یہ بھکتی تحریک جو ہے یہ اتفاقاً آج کے دور میں
پوری دنیا میں قائم ہے، اور اس کے اثرات کشمیر پر بھی ہیں، جو رہبانیت لا رہبانیت فی الاسلام۔ اب اس کی وجہ سے اگر خانقاہوں ہی میں ٹکے رہتے ہیں تو عملی زندگی میں کون حصہ لے گا؟ کشمیر وہ پکار ہے جو مسلمانوں کو، اس خطے کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اتحاد کا بھی پیغام دیتی ہے اور زندہ رہنے کا بھی درس دیتی ہے۔ کشمیر شاہرگ ہے، کشمیر آج کے حالات میں ہماری پوری امت مسلمہ کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اور سب سے زیادہ دیکھیے، اگر آپ پاکستان کو یعنی مدینہ، ریاست مدینہ سے تشبیہ دیتے ہیں اور ثانی ریاست ثانیہ کہتے ہیں ثانی، تو اس میں ایک تجارتی پہلو بھی ہے۔ کشمیر کی جغرافیکل سگنیفیکنس یہ ہے کہ ہمارا سی پیک جو ہے وہ کشمیر کی سرحدوں سے، زمین سے گزرتا ہوا گوادر تک اس کو چھوتا ہوا آتا ہے، چھوتا ہوا پہنچتا ہے۔ اس کی اہمیت عالمی اہمیت ہے۔ اب یہ انٹرفیتھ ہو یا دیگر ہوں، ایک بھکتی تحریک کے اثرات چل رہے ہیں جو ہمیں عملیت سے روکتے ہیں، ایک وہ اثرات ہے جو ہماری، کیونکہ اسلام میں ولی اللہ کا تصور ہے، ولایت کا یعنی اولیاء اللہ کا تصور ہے کہ اللہ کا یار ہو جانا، ترک عالم اختیار کوئے دوست۔ آپ دنیا چھوڑ کر اللہ کے ہو رہتے ہیں، اور اللہ سے زیادہ عامل کوئی نہیں ہے، فاعل کوئی نہیں ہے، قادر کوئی نہیں ہے، سامع کوئی نہیں ہے، بشیر کوئی نہیں ہے، فاتح کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں وہ اوصاف، تخلقوا باخلاق اللہ، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اپنائے جائیں۔ ہمیں مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور کشمیر ہماری سلامتی کا ضامن ہے۔ اس میں ضرب و حرب جو ہے وہاں ضروری ہے، اور ساتھ معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے، قرآن و سنت کے قریب لانے کے لیے ہمیں اولیاء اللہ کی اسی طرح ہی ضرورت ہے جیسے ماضی میں تھی، اور آج بھی الحمدللہ وہ زمین خالی نہیں ہے۔ اب جب کرفیو لگتا ہے، اور انڈیا کا کرفیو کا مجھے اندازہ ہے، میں نے پڑھ رکھا ہے، کرفیو لگتا ہے تو گھروں سے مرد اٹھا کے مار دیے جاتے ہیں، ان کی لاش بھی واپس نہیں آتی، عورتیں اٹھا کے منڈیوں میں بیچ دی جاتی ہیں۔ ہم کیا خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ لوگ اپنے اللہ کو نہیں پکار رہے؟ کیا دیگر علاقوں میں مسلمان اپنے اللہ کو نہیں پکار رہے؟ ہمیں وہ مرد کامل جس کو حضرت علامہ نے یعنی مرد مومن بھی کہا ہے، اور مرد خودی بھی کہا ہے، اور مرد عمل بھی کہا ہے، ہمیں اس آدمی کی ضرورت ہے، وہ اللہ رسول کا وفادار ہو، وہ امت کا وفادار ہو، اور وہ مسلمانوں کا خیال رکھنے والا ہو۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے ابھی قرآن کی آیت پڑھی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ۔ اب وہ جو کیفیت ہے، ہم اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے احکامات پر عمل کریں۔ ہمارے تمام کشمیری علماء، اولیاء اللہ اور دیگر علاقے پورے عالم اسلام میں کوئی بھی ولی اللہ وہ نہیں ہے جو اللہ کا احکام پر عمل نہ کیا۔ آپ نے خوبصورت بات کی، اور میں علی شریعتی کی مجھے بات یاد آ گئی، اس نے کہا کہ اگر آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی کوٹھے میں تھے۔ تو علامہ صاحب بالکل آخری لمحات ہیں، اور آپ آخری لمحات میں کوئی ایسا پیغام دے دیں آج کے دن کے حوالے سے جو ہمارے موضوع سے اور آج کے جو فکری، معاشرتی اور سیاسی حالات ہیں، اور بالخصوص جس سے کشمیریوں کو ہماری طرف سے ایک طاقت، توانائی پر مبنی پیغام بھی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے غلاموں اور امت کے بارے میں یہ بتایا کہ جسد واحد ہے، واہ واہ، اور اس کے کسی ایک عضو میں اگر کانٹا چبھتا ہے تو پورا جسم بے خوابی اور بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے بھائیوں کا درد محسوس کرنا چاہیے، جو ہمارا لیول ہے، جو ہمارا ایریا ہے، اس کے اندر جس طرح فرمایا گیا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ تو یہ ایک ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اس کے اندر تو دوسری رائے ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے مظلوم کشمیری مسلمان بھائیوں کے حق میں اپنے لیول اور اپنی سطح پر ضرور آواز بلند کرنی چاہیے، چاہے ہاتھ سے، چاہے قلم سے، چاہے زبان سے، چاہے دل میں ان کے لیے ہم محبت کے جذبات رکھیں۔ اور انشاءاللہ العزیز، آپ نے جس طرح لاسٹ میں کہا کہ ہم اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے اور قدم آخر کھڑے ہیں، پاکستان کی افواج بھی، پاکستانی قوم بھی، اور انشاءاللہ العزیز اگر ہم امت کا پارٹ ہیں تو جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں فلسطین سمیت، ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارے کشمیری مسلمان انشاءاللہ۔ تنوری صاحب، آج کے اس دن کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں۔ جی ہاں بالکل جی، ہمیں ہر طرح کے گروہی مفادات سے، محدود مفادات سے بلند تر ہو کے کشمیر کے کاز کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، ہمیں چھوٹی چھوٹی تمنائیں ختم کر دینی چاہیے اور امت کے تصور کو لے کے چلنا چاہیے، امت سے وفاداری نبھانی چاہیے اور اس میں دیگر ہر شے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جیسا علامہ صاحب نے کہا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو قابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے، اور یہی چیز جو ہے یہ اسپرٹ اور یہ جذبہ انجیکٹ کیا صوفیاء نے امت کے اندر، کہ جب ایک کا درد دوسرے کو محسوس ہونے کی طلب، تڑپ اور کسک جو ہے اس کے اندر آ گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب پرتھوی راج کے مظالم بڑھے تو آپ نے باطنی نظام کے تحت اشارہ دیا سلطان محمد غوری کو، اور آپ نے اجمیر کی سرزمین پر کہا مارائے پتھورا را زندہ گرفتار کرد و حوالہ شہاب الدین کردام، کہ میں نے پرتھوی راج کو زندہ شہاب الدین غوری کے حوالے کر دیا۔ وہ مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اقبال نے طنز کیا تھا صوفیاء کے اس طرز، جو نام نہاد صوفیاء ان کے اس طرز عمل پر، کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے امور اور معاملات کے ساتھ اتنا ہی انوالو ہوتا ہے بلکہ لیڈ کرتا ہے ان کو۔ اجمیر میں بیٹھ کر غور کی پہاڑیوں میں آوارہ و سرگرداں، اس لیے کہ وہ پریشان تھا اپنی پہلی شکست کے بعد، حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس کو دوبارہ ہندوستان آنے کی دعوت دی اور اس کو فتح کی بشارت دی۔ سلطان محمد غوری کی اس فتح کے بعد پھر ہندوستان کے اندر ایک باقاعدہ مسلم ریاست جو ہے وہ قائم ہوئی۔ علی گڑھ یونیورسٹی کی جو تحقیق ہے وہ بلا شبہ معتبر ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے جو سوسائٹی ہے اس کے 3 پلر ہیں جو میں نے ابتدا میں بات کی، مسجد، مدرسہ اور خانقاہ۔ جب تک مسجد، مدرسہ اور خانقاہ طاقت اور توانائی اور تازگی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، اس وقت تک سوسائٹی جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم رہی۔ اور انہوں نے کہا کہ خانقاہ میں جس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے تو تخت اقتدار پر اس وقت علاء الدین خلجی جیسا ایڈمنسٹریٹر تھا کہ جس کے عہد میں سوسائٹی کے اندر ناپ اور تول میں کمی کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ جس وقت خانقاہ میں قطب الدین بختیار کاکی تھے تو تخت اقتدار پر شمس الدین التمش تھا، جس کو حضرت خواجہ حکم فرماتے تھے کہ دیکھنا لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف، اخوت، مروت اور محبت کا معاملہ کرنا۔ صوفیاء کی ان خدمات کو بے شمار خراج عقیدت اور کشمیری بھائیوں کی جد و جہد کو سلام عقیدت اور خراج تحسین۔ اس کے ساتھ آج کا کتاب الشفا کا نسخہ گم شدہ بچے کی بازیابی کا وظیفہ اگر کسی کا بچہ یا غلام گم ہو جائے تو ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر 7 بار درود ابراہیمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی یا مبدیو یا معیدو کا 313 بار ورد کرے، انشاءاللہ اپنے مقصد کو، یعنی گمشدہ بچہ اس کو مل جائے گا۔ سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام، ائمہ اہل بیت کے اولوالعزم ہستی، آپ نے فرمایا جب کوئی نعمت ملے تو کہو الحمدللہ، اور جب کوئی تکلیف پہنچے تو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب روزی تنگ ہو تو کہو استغفر اللہ۔ آج کے اس موضوع جد و جہد آزادی میں صوفیاء کردار، اس حوالے سے روزنامہ 92 نیوز میں مضامین ملاحظہ کیجئے، پڑھیے، اپنے مطالعہ کو بڑھائیے۔ میں اپنے محترم مہمانوں کا بطور خاص شکریہ ادا کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام سے اجازت کا خواہاں ہوں۔ اللہ حافظ۔